قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ بے شک کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا اور اپنے رب کا نام لے کر پھر نماز پڑھی۔ واقعہ یہ ہے کہ آج کی دنیا کا ہر شخص ترقی کا خواہش مند ہے۔ جسے بھی دیکھیے وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا گدا، مرد ہو یا عورت، مومن ہو یا کافر، سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ اور دنیا بھر کی مصروفیتیں، محنتیں، تجارتیں، تعلیم و تربیت کے سلسلے سب اسی کی خاطر ہیں کہ کامیابی کے بلند مینار پر وہ چڑھ جائیں۔ آج کل دنیا میں جو ہنگامہ برپا ہو رہا ہے، کہیں خانہ جنگیاں ہیں، کہیں ایک دوسرے کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ دنیا میں کامیاب ترین بن جانے کے خیال سے ہیں۔ الغرض ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہر شخص کو کامیاب انسان بننے کی دھن سوار ہے، مگر ہر شخص نے اپنی اپنی کامیابی کا مفہوم الگ الگ بنا لیا ہے۔ کسی کے نزدیک بڑا امیر ہو جانا کامیابی ہے، اس لیے وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے دن رات اسی دھن میں لگا رہتا ہے۔ کسی کے نزدیک تخت و تاج حاصل کر لینا کامیابی ہے، تو کسی کے نزدیک بڑے عہدے پر پہنچ جانا کامیابی ہے۔ کوئی شخص صاحب اولاد ہو جانا کامیابی سمجھتا ہے، کوئی شخص صاحب جائیداد ہو جانے کا نام کامیابی بتا رہا ہے، مگر یہ سب مفہوم غلط ہیں، کیونکہ یہ کامیابی کے سارے دعوے انسان کے اپنے ہیں۔ کامیابی وہ نہیں جسے مخلوق کامیابی کہے، دراصل کامیابی وہ ہے جسے خدا کامیابی فرمائے۔ اگر انسان اپنی دنیاوی ترقی کو کامیابی سمجھتا ہے تو پھر دنیا میں قارون سب سے بڑا کامیاب ہوتا، کیونکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر دولت مند تھا۔ خدا تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من تقوز۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ یعنی قارون اتنا امیر آدمی تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اس قدر تھی کہ ایک زور آور جماعت بھی ان کنجیوں کا بوجھ اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اندازہ کیجئے کہ جس کے خزانوں کی کنجیاں اس قدر بھاری بھرکم ہو، اس کا خزانہ کتنا بڑا ہوگا۔ انسان بڑا امیر آج بھی شاید کوئی ہو، مگر بھائیوں یہ اتنی بڑی عمارت اس کے لیے کامیابی کا سبب بنی یا خرابی کا سبب بنی؟ قرآن پاک ہی سے سن لیجئے، فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ محترم حضرات ذرا غور فرمائیے اور اندازہ لگائیے کہ جس عمارت پر قارون کو فخر تھا وہ عمارت اس کے لیے مصیبت کا باعث بن گئی۔
اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امیر ہو جانا کوئی کامیابی نہیں، اور اگر تخت و تاج کا مالک ہو جانا کامیابی ہوتی تو نمرود کامیاب ہوتا اور فرعون کامیاب ہوتا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جس ذلت کی موت یہ مرے وہ ساری دنیا پر ظاہر ہے۔ نمرود ایک مچھر کے ذریعے ہلاک ہوا، معمولی سا مچھر اس کے ذریعے ہلاک ہوا اور واصل جہنم ہوا، اور فرعون دریا میں غرق ہو کر مر گیا۔ اور اگر کسی بڑے عہدے پر فائز ہونا ہی کامیابی ہوتی تو یزید کامیاب ہوتا، جس نے خلافت کا عہدہ سنبھال لیا تھا، اور اس نے اپنے حواریوں کو اپنے حکم کے تحت لے لیا تھا۔ حکمرانی اس کی بہت زیادہ وسیع ہو چکی تھی، حالانکہ وہ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی آج اس پر چاروں طرف سے لعنت ہی برس رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی عہدے پر پہنچ جانا کامیابی نہیں، اور اگر صاحب اولاد صاحب جائیداد کامیابی ہوتی تو ولید بن مغیرہ کامیاب ہو جاتا، جو بہت بڑی جائیداد کا مالک تھا، اور جس کے بڑے مالدار 10 بیٹے تھے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا، میں نے اسے وسیع مال دیا اور بیٹے دیے جو سامنے ہمیشہ حاضر اس کے رہا کرتے تھے۔ مگر کیا اس کی بڑی جائیداد اور اس کی اتنی اولاد اس کے لیے کامیابی کا باعث بنی؟ نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ اس کے لیے ارشاد فرماتا ہے سَأُرِقُهُ صُعُودًا، میں اسے آگ کے پہاڑ پر چڑھا دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ صاحب دولت یا صاحب جائیداد ہو جانا کوئی بڑی کامیابی نہیں۔ پھر اے میرے پروردگار، اے بزرگوں اور بھائیوں، کامیابی کیا ہے؟ کامیابی وہی ہے جسے خدا تعالیٰ کا کامیاب کہے اور فرمائے۔ چنانچہ جو شروع میں آیت پڑھی گئی وہی کامیابی کا سبب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، یعنی بے شک کامیاب رہا وہ شخص جس نے اپنے دل کو صاف ستھرا بنا لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لے کر اپنے رب کا ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ کامیابی کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیابی 3 باتوں پر منحصر ہے، کامیابی کا دار و مدار 3 چیز پر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا گیا کہ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کامیابی کے دل کی صفائی، دوسری اللہ کی یاد، وہ ذکر اسم ربہ، یعنی دوسری اللہ کا ذکر، اور پھر آپ میں فصلہ، اور تیسری کامیابی نماز۔ لہٰذا جو سب سے پہلی جو بات ہے کہ دل کی صفائی، وہی سب سے اہم چیز ہے۔ انسان عبادت گزار ہے مگر اس کا دل پاک و صاف نہیں ہے تو اس کی عبادت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی صفائی پر خاص توجہ دی اور فرمایا کہ ہر چیز کو پاک و صاف کرنے والی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے، اور دل کو صاف کرنے والی چیز ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے ذکر اللہ کے حکم سے ذکر اللہ کو فرض کر دیا، اور ہر آتی سانس میں لا الہ الا اللہ کو بسا دیا، اس صورت میں کہ الا اللہ تو ہے، لا الہ ہوں نہیں۔ تو ہر سانس میں جو ذکر اللہ کرتا ہے وہ ہر سانس میں اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ اس لیے مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ذکر اس کو فرض فرمایا، اس کا دل عرش الہی بن جاتا ہے اور خدا کا نور اس دل میں پھیل جاتا ہے،
مگر کئی ایسے مہدوی ہیں جو اپنے آپ کو مہدوی کہتے ہیں، مگر ان کے دل ذکر اللہ سے خالی ہیں، مگر ذکر اللہ سے ہی خالی نہیں بلکہ ذکر کس طرح سے کیا جائے وہ بھی انہیں معلوم نہیں، کیونکہ ذکر فرض ہے، اور جو فرض ہوتا ہے اس کی پوچھ اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ اور اسی دل کی صفائی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے گروہ مہدویہ میں جو دوسری چیز خلیفۃ اللہ نے عطا کی، بولا چلا معاف کرانے کا عمل مہدویہ گروہ میں عام ہے، جس کے ذریعے ہمارے بھائیوں کی دل کی صفائی ہوتی ہے، اور وہی شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا۔ خدا کے اس فرمان کے تحت وہی انسان کامیاب رہتا ہے۔ اگر انسان کے پاس عبادت کا ذخیرہ بھی ہے، دولت کا انبار بھی ہے، اور اگر اس انسان کا دل صاف نہیں تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک ناکام ہے۔ وہی شخص اللہ کے نزدیک کامیاب ہے جس نے اپنے قلب کو پاک و صاف کر لیا تمام برائیوں سے اور انسانی نفرت و کجی سے۔ یہ دنیا کی کامیابی تو ختم ہونے والی اور فنا ہونے والی ہے، مگر یہ کامیابی اصلی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ لہذا جس انسان کو دل کی صفائی، اللہ کی یاد اور نماز، یہ تینوں چیزیں میسر آ گئی، سمجھ لیجئے کہ وہی شخص کامیاب ہے۔ تو آئیے ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کریں کہ اللہ تو جسے صحیح کامیابی سمجھتا ہے اسی کامیابی پر ہم کو گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔